بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیر نظر ویڈیو میں انگور کے ذریعہ سے مختلف امراض کے لیے شافی اور مجرب المجرب نسخہ جات پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں انگور کے متعلق۔ عزیزان محترم، عربی میں اس کا نام انب، غورہ اور زبیب ہے، اور ہندی میں اس کو انگور کہتے ہیں، فارسی میں بھی انگور کہتے ہیں، انگریزی میں گریپس کہتے ہیں، گجراتی میں دہراکیہ کہتے ہیں۔ اس کے رنگ مختلف ہو سکتے ہیں، سفیدی سبزی مائل، زردی مائل، سرخ اور سیاہ۔ عزیزان محترم، انگور ایک مشہور و معروف میوہ ہے جس سے بچہ واقف ہے۔ اس کی روح پرور رنگت اور اس کی دل نواز ساخت بے حد جاذب نظر ہوتی ہے۔ کون ہے جو انگور کے دل فریب خوشے پڑے ہوئے دیکھے اور اس ذائقہ نواز اور شیریں میوے سے زبان کو محروم رکھے؟ یقیناً ہر وہ شخص جس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کو استعمال کرتا ہے، خصوصاً بیماروں کے لیے تو اس کا رس آب حیات کے مثل ہوتا ہے۔ گو ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، لہذا کسی چیز پر حتمی دعویٰ تو نہیں کیا جاتا، مگر تاہم ہزارہا لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگور تمام میووں کا سردار ہے۔ زمانہ قدیم سے دنیا کے باشندے انگور کھاتے آئے ہیں۔ اہل مصر اور چین تو مدت مدید سے اس کی فضیلت کے قائل ہیں، اور اکثر مورخین کا خیال ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی کاشت کی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ عزیزان محترم، اب اس کے بارے میں آپ چند نسخہ جات ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے درد شقیقہ، یاد سر کا درد۔ لیکن اس سے پہلے ایک حکایت سن لیں۔ جمشید بادشاہ کو انگور بہت پسند تھے۔ ایک دفعہ انگور نچڑوا کر بوتلوں میں بھروا کر محفوظ رکھ دیا، احتیاط کے طور پر کہ کوئی اس کو پی نہ لے۔ کہہ دیا کہ ان بوتلوں میں زہر ہلاہل بھرا ہوا ہے۔ اتفاقاً بادشاہ کے حرم کی ایک ملکہ درد شقیقہ سے بیمار ہو گئی۔ ہر طرح سے علاج کروایا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک روز درد شدید سے تنگ آ کر خودکشی کے ارادہ سے عرق پی لیا، جس سے اس کو سرور کے آثار ظاہر ہوئے اور درد جاتا رہا۔ ملکہ نے یہ سب ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا، جس پر اس نے تجربہ کیا اور نہایت مفید پایا۔ لہذا اس وقت سے عرق انگور درد شقیقہ و دیگر امراض کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ لہذا درد شقیقہ کے تکلیف دہ مرض سے نجات پانے کے لیے اعلیٰ نسل کے انگور کا عرق نکلوائیں، اپنی نگرانی میں نکلوائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور صبح نہار 1 کپ، دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد 1 کپ، اور رات سونے سے پہلے 1 کپ نوش کریں۔ انشاءاللہ درد شقیقہ کے علاوہ سر درد، جسمانی تھکاوٹ اور جسمانی دردیں، پیشاب اور معدے کے جملہ امراض سے شفا یاب ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ الامراض قبض کے بارے میں۔ تاریخ الاتباع میں لکھا ہے کہ خلیفہ عبد المومن جلاب آور ادویات سے سخت گھبراتا تھا، مگر حکیم لوگ اس کو ضرور جلاب دینا چاہتے تھے، کیونکہ بجز جلاب کے اس کا صحت یاب ہونا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ اس موقع پر حکیم ابو مروان نے علاج میں جدت پیدا کرنے کے لیے یہ تجویز کیا کہ بادشاہ کو انگور کھلا کر جلاب کا کام لیا جائے۔ چنانچہ اس نے شاہی باغ میں ایک انگور کے درخت کو اسہال آور دواؤں کے پانی سے سینچنا شروع کیا، جس سے ان دواؤں کی تاثیر درخت میں اثر انداز ہوتی اس کے پھل میں بھی سرایت کر گئی۔ جب انگور پک کر تیار ہوئے تو اس کا ایک خوشہ بادشاہ کی نظر گزارا اور کہا کہ اس میں سے حضور چند دانے تناول فرمائیں۔ خلیفہ عبد المومن نے 10 دانے کھا لیے تو ابو مروان نے مزید کھانے سے منع کر دیا اور عرض کی کہ امیر المومنین، آپ نے 10 دانے کھائے ہیں اور یہ آپ کو کافی ہیں، اس سے آپ کو 10 جلاب آئیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد 10 ہی اجابتیں ہوئیں، جس سے طبیعت بالکل صاف ہو گئی۔ ناظرین کرام، اگر یہ ساری مشقت کسی مریض کے لیے ممکن نہ ہو تو جب بھی محض زیادہ انگور کھانے سے قبض جیسا الامراض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک حکایت آپ اور سن لیں انگور کے بارے میں۔ انگوری شفا۔ عزیزان محترم، پیرس کے باشندوں کا دستورالعمل ہے کہ جب وہ لوگ دنیاوی تفکرات اور محنت سے اکتا جاتے ہیں تو سب کاروبار چھوڑ کر دیہاتوں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔
دیہات کی تازہ ہوا اور صاف ہوا میں دم لیتے ہیں، جنگل کے انگور خوب کھاتے ہیں اور اناج کم کر دیتے ہیں، تھوڑے ہی دنوں میں تازہ خون لے کر موٹے تازے حشاش بشاش ہو کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کو ان کی زبان میں گریپ کیور یا انگوری شفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دبلے، کمزور اور لاغر افراد کے لیے اس تجربے میں حاصل کرنے کے لیے بہت سارا فائدہ موجود ہے۔ اب چوتھا نسخہ آپ نوٹ کریں، مرگی کی دوا۔ مرگی دو طرح کی ہوتی ہے، طبی مرگی اور جناتی مرگی۔ مریضان مرگی کے لیے انگور بہت مفید ہے، چنانچہ قدیم زمانے میں یورپ کے حکیم لوگ مریضان مرگی کو انگور استعمال کرایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک نسخہ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن جناتی مرگی کے مریضوں کو شرعی دم کے ساتھ یہ نسخہ اگر استعمال کرایا جائے تو زیادہ مفید ہوگا، کیونکہ جناتی مرگی شرعی دم کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ نسخہ آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہا ہے۔ انگور شیریں عمدہ لے کر ان کا رس نکال لیں اور روزانہ دن میں 3 مرتبہ بقدر 5 تولہ پلایا کریں۔ اس کا لگاتار استعمال مرگی کے لیے بہت مفید ہے اور انشاءاللہ اس سے شفا یاب ہوگا۔ اس کے بعد 5واں نسخہ جی، رمد چشم یا آشوب چشم۔ یہ وائرل انفیکشن کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے اور دھویں اور گرد و غبار اور ماحولیاتی آلودگی اور پھوک کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح یہ مرض عام ہے، اسی طرح شافی حقیقی نے اس کے تریاق عام پیدا کیے ہیں۔ اگر پھر بھی اس سے فیض یاب نہ ہوں تو قصور ہمارا ہے، چنانچہ نیچے آپ کے سامنے ایک نسخہ چل رہا ہے، آپ اسے دیکھیں اور اسے نوٹ کر لیں۔ ترش انگور کا پانی نکال کر شیشی میں ڈال لیں اور ڈراپر وغیرہ سے 2 بوند دکھتی ہوئی آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ بہت جلد اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ 6 نمبر نسخہ ہے جی، آنکھوں کی خارش کے حوالے سے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، اس کا مریض تقریباً ہر وقت آنکھیں ملتا رہتا ہے اور اپنے آنکھوں میں زخم کر لیتا ہے اور مرض بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ انگور کا پانی لے کر آگ پر رکھ کر پکائیں اور اس کا قوام غلیظ ہونے پر یعنی گاڑھا ہونے پر شیشی میں سنبھال رکھیں، اور جس کی آنکھوں میں خارش ہو اس کو ہدایت کر دیں کہ رات کو سلائی سے لگا کر آنکھوں میں ڈلوایا کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں شفا یاب ہوگا۔ عزیزان محترم، اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 6 نسخہ جات پیش کیے گئے ہیں، لیکن یہ موضوع اب ختم نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو نمبر 2 اور پھر ویڈیو نمبر 3 میں بھی اس حوالے سے نسخہ جات ملاحظہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ مفاد عامہ کے لیے اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کے پاس لگاتار پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔